ملک اس وقت بہت شدید قسم کی بارشوں کو ایکسپیرینس کر رہا ہے. شہری آبادیاں سیلاب کی نظر ہو رہی ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 54 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. 54 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جبکہ ایک مہینے کے دوران 178 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. اور سب سے اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ زیادہ تر تعداد اس میں بچوں کی 85 بچے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان بارشوں کی نظر ہو چکے ہیں. گو کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہم کم از کم 20 سال سے جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس پر پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اور گزشتہ تقریباً 12-15 سال سے اس میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے. آج جو بارشیں ہوئی ہیں 24 گھنٹے میں، کہیں 420 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، کہیں 250 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، کہیں 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. اور یہ ایک چھوٹے سے ٹائم اسپینڈ میں بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہمیں پہلے سے معلوم ہے، لیکن اس کی منصوبہ بندی، اس کی پیش بندی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آئی. نہ ہی ہم انٹرنیشنل برادری سے کلائمیٹ چینج میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ لینے میں کامیاب ہوئے. جو امداد ہمیں ملنی چاہیے وہ امداد ہمیں نہیں مل پا رہی. دوسری طرف ملک کے اندر جو تعمیرات ہونی چاہیے، جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے. اس سال بھی ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ کا بجٹ کم کیا ہے، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں معاشی استحکام موجود نہیں ہے، اور معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بھی ضروری ہے، اور ان دونوں کا ایک میں کمی ہے. لہٰذا وہ ہلاکتیں، وہ نقصان، وہ تباہی جو انتظامی طور پر روکی جا سکتی تھی، بڑی حد تک ہم اس وقت دیکھنے سے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی ہم روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. نالے نہیں بنے ہوئے، برساتی نالوں میں کے مسائل ہیں، کچرے کے مسائل ہیں، سیوریج کا نظام بہت بہتر نہیں ہے، اور پورے ملک کا یہی حال ہے. تو اس کا خمیازہ ہم یہ بھگت رہے ہیں. دوسری طرف پانی کے معاملے پر کبھی بھی کوئی ڈیم بننا ہو، کوئی کینال بننی ہو، یہ معاملہ سیاسی تنازع بن جاتا ہے ملک کے اندر، اور اس پر ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق نہیں ہو پاتی، اور پھر وہ معاملہ کھٹائی کی نظر ہو جاتا ہے. تو یہ تمام صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ایک احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اپوزیشن نے، اور خود اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت بڑی تتر بتر نظر آتی ہے. کون فیصلے کر رہا ہے، کہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں؟ پارٹی کے اندر، تحریک انصاف کے اندر ہی بڑے ابہام موجود ہیں. اب اس تمام صورتحال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی کہتا ہے 2 گروپ ہیں، کوئی کہتا ہے 4 گروپ ہیں، کوئی کہتا ہے 8 گروپ ہیں. کوئی مفاہمت والا گروپ ہے، کوئی وہ گروپ ہے جو انتشار چاہتا ہے. تو مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور برملا نظر آ رہا ہے، سر عام نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دے رہی ہے. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کے بانی جو اس وقت جیل میں موجود ہیں، وہ جو آرڈرز دے رہے ہیں، وہ جو ہدایات دے رہے ہیں، ان کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا. اسی طرح کا ایک معاملہ سامنے آیا کہ سینٹ میں، جو کے پی میں خاص طور پر سینٹ کی نشستیں وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس میں جو نام بانی کی طرف سے آئے ان ناموں پر کوئی اعتراضات ہو گئے ہیں، اور پارٹی کے اندر ہی کچھ لوگ جو ہیں اس کو تسلیم نہیں کر رہے. بیرسٹر سیف کچھ نام بتا رہے ہیں، علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور مبینہ طور پر کچھ اور نام تجویز کر رہے ہیں، اس لسٹ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو بانی کی باتوں کو بھی اگر نہیں مانا جا رہا ہے تو پھر یہ پارٹی کس طرح سے کوئی احتجاج کرے گی یا کر پائے گی؟